دو چراغ ایک آندھی، انجم رہبر اور راحت اندوری کی انکہی داستان۔ ادب کی دنیا میں کچھ رشتے لفظوں سے بنتے ہیں اور کچھ لفظوں ہی میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دو ایسے شاعروں کی جن کے لہجے الگ تھے، مزاج الگ تھے، لیکن درد ایک سا تھا۔ ایک طرف انجم رہبر، خاموش گہرے زخموں والا شاعرہ جو لفظوں کو سوچ کر بولتی ہیں، دوسری طرف راحت اندوری، شعلہ بیان باغی مزاج جو لفظوں کو گرج بنا کر اچھالتا تھا۔ یہ کہانی ہے بنتے اور بگڑتے رشتے کی، دوستی، اختلاف، انا اور وقت کی۔ انجم رہبر اندور کی ادبی فضا میں پلنے والا وہ شاعرہ جس کے اشعار میں احتجاج کم اور کرب زیادہ ملتا ہے، وہ مشاعروں کے شور سے زیادہ ادبی نشستوں کی خاموشی کو پسند کرتی ہیں۔ انجم رہبر کے یہاں لفظ نعرہ نہیں بنتے ہیں، لفظ سوال بن جاتے ہیں۔ راحت اندوری وہ نام جس نے مشاعرے کو اسٹیج بنا دیا۔ ان کی آواز میں بغاوت تھی، ان کے اشعار میں عوام کی دھڑکن، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ راحت محض شاعر نہیں تھے، وہ ایک رویہ تھے۔ کہا جاتا ہے دونوں کی پہلی ملاقات اندور ہی کے ایک ادبی نشست میں ہوئی۔ راحت اس وقت ابھرتے ہوئے مگر بے چین شاعر تھے اور انجم رہبر ادب کے سنجیدہ حلقوں میں پہچانی جاتی تھی۔ اس ملاقات میں نہ بحث ہوئی نہ اختلاف، صرف ادب پر بات ہوئی۔ راحت نے انجم کے اشعار سنے اور خاموشی سے بس اتنا کہا، لکھتی کم ہو مگر گہرا لکھتی ہو۔ یہ جملہ ایک رشتے کی بنیاد تھا۔ ایک وقت تھا جب دونوں اکثر ایک ہی مشاعرے میں ہوتے۔ راحت مائک پر آتے تو مجمع سانس روک لیتا، انجم رہبر پڑھتی تو خاموشی بولنے لگتی۔ کہا جاتا ہے ایک مشاعرے میں راحت نے فل بدیا کہا، کچھ لوگ تالیاں بٹورتے ہیں اور کچھ لوگ تالیاں سننے کے بعد بھی تنہا رہ جاتے ہیں۔ محفل ہنس دی مگر انجم رہبر مسکرا کر خاموش رہیں۔ یہ خاموشی بعد میں بہت کچھ کہنے والی تھی۔ وقت کے ساتھ راحت کی شاعری زیادہ سیاسی، زیادہ جارحانہ ہوتی گئی۔ انجم رہبر کا ماننا تھا کہ شاعر کا کام صرف نعرہ لگانا نہیں بلکہ سوال پیدا کرنا ہے۔ یہاں سوچ کا فرق پیدا ہوا۔ راحت کہتے تھے عوام کے سامنے بات کرنی ہے، انجم رہبر کہتی تھیں وقت کے سامنے۔ یہ اختلاف تلخی میں نہیں بدلا مگر خاموشی میں بدل گیا۔ ایک بیماری کے دنوں میں راحت اندوری نے انجم رہبر کو فون کیا، کہا محفل نہیں ہو رہی، لفظ یاد آ رہے ہیں، تمہاری کمی لگ رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اختلاف انسانیت کے سامنے ہار گیا۔ دونوں نے کچھ دیر صرف زندگی پر بات کی۔ ادب، سیاست، شہرت سب پیچھے رہ گیا۔ مشاعروں کی دنیا صرف شاعری کی نہیں، انا کی بھی دنیا ہوتی ہے۔ راحت کی مقبولیت آسمان پر تھی، انجم رہبر اس ہجوم سے دور اپنی تنہائی میں لکھ رہی تھی۔ کچھ غلط فہمیاں، کچھ ادھورے جملے اور کچھ لوگوں کی باتیں۔ رشتہ آواز سے نہیں خاموشی سے ٹوٹنے لگا۔ کوئی کھلا جھگڑا نہیں ہوا، کوئی بیان بازی نہیں ہوئی، بس ملنا کم ہو گیا۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ حسد تھا یا دشمنی تھی۔ اصل مسئلہ تھا مزاج کا فرق،
शोहरत का दबाव और अदबी दुनिया की सियासत। राहत आवाम के शायर थे, अंजुम रहबर खुद कलामी के। ये फ़र्क न अच्छा था न बुरा, बस मुख्तलिफ था। उनके ताल्लुक़ ने अदबी दुनिया को सिखाया कि हर बड़ा शायर एक सा नहीं होता और हर इख्तलाफ दुश्मनी नहीं बनता। आज भी जब राहत इंदौरी का जिक्र आता है तो अंजुम रहबर का नाम खामोशी से लिया जाता है। राहत इंदौरी, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अंजुम रहबर, हवाला जाती अंदाज। खामोश रहना भी एक एहतजाज है, बस हर कोई उसे पढ़ नहीं पाता। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अदब में रिश्ते लफ्ज़ों से बनते हैं मगर इंसान होने से बचते हैं। राहत इंदौरी चले गए, अंजुम रहबर आज भी लिख रही हैं, मगर उनके बीच की कहानी आज भी अदबी फ़िज़ा में सांस लेती है, क्योंकि कुछ रिश्ते टूट कर भी मुकम्मल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये दास्तान अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, कहानी अभी बाकी है। अगला वीडियो एक और मारूफ शायर के ताल्लुक़ से होगा। मिलते हैं कल, खुश रहें।